وَاذْكُرُوا فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو گنتی کے دنوں میں. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، جو جلدی کرے 2 دنوں میں، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس پر کوئی گناہ نہیں. وَمَن تَأَخَّرَ، اور جو کوئی تاخیر کرے، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. لِمَنِ اتَّقَىٰ، اس شخص کے لیے جو تقوی اختیار کرے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈر جو اللہ تعالیٰ سے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ تم اسی کی طرف حشر کیے جاؤ گے. یعنی 10 کو تو عید ہو جاتی ہے نا، قربانیاں ہو جاتی ہیں. 11، 12 اور 13 یہ ایام معدودات ہیں. یہ مینا کی راتیں ہیں، مینا میں یہ دن گزارنے ہیں، اور اس میں جمرات کو کنکریاں بھی مارنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو. اگر کوئی 11، 12 2 دن ٹھہر کے واپس آ جائے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. اور اگر کوئی 13 تک جو رکا رہے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض میں یعجبک، کہ اچھی لگتی ہے آپ کو، قولہ، اس کی بات چیت، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ گواہ کرتا ہے اللہ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ سخت جھگڑالو ہے. ایک شخص تھا اخنس، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا. آپ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، اسلام بڑا اچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انسان ہی تھے، اس کے دل میں کیا تھا؟ ہاں، آپ کو وہ باتیں بڑی اچھی لگتی. لیکن اللہ، اور وہ بات پہ قسم بھی کھاتا، اللہ کو گواہ کرتا بات پہ، حالانکہ اس کے دل کو اللہ جانتا تھا کہ یہ کتنا جھگڑالو شخص ہے. فَإِذَا تَوَلَّىٰ، اور جب وہ متولی ہوتا ہے، سعیٰ فِی الْأَرْضِ، تو وہ کوشش کرتا ہے زمین میں، لِیُفْسِدَ، کہ وہ فساد پھیلائے، فیہا، اس میں، وَیُہْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہ ہلاک کر دے کھیتی اور نسل کو. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. یعنی یہ وہ شخص تھا، بعد میں مرتد ہو گیا، اور جب بھاگ کر مکہ جا رہا تھا، راستے میں مسلمانوں کے کھیتوں کو اس نے جلا دیا، اور جتنے مویشی جانور نظر آئے، اتنا اس کے دل کے اندر جو ہے وہ اسلام کی نفرت تھی. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب کہا جاتا ہے اس سے ڈر جا اللہ تعالیٰ سے، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اس کا گناہ، اس کا غرور اسے گناہ پر آمادہ کرتا ہے. فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور برا ہے بچھونا. یعنی پندار نفس اس کا اتنا زیادہ ہے کہ اسلام کو قبول ہی نہیں کرتا. ایسے کردار اگر آج بھی معاشرے میں پائے جاتے ہیں تو ان سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض، مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو بیچ دیتا ہے اپنا آپ اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہے. لیکن اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں، اپنا مال، گھر بار سب کچھ دے کے اللہ کو لے لیتے ہیں. صہیب رومی آ رہے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، راستے میں کافروں کے ہتھے چڑھ گئے، اس شرط پہ چھوڑا کہ سارا مال میرا لے لو، مجھے جانے دو مدینہ، میں نے اسلام قبول کرنا ہے. اللہ نے ایسے لوگوں کی تعریف بیان کی. کچھ تو ایسے اللہ والے ہوتے ہیں کہ اللہ کی محبت میں سب کچھ دے دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے دشمن ہے کھلا. یعنی پورے کے پورے اسلام میں تمہارا عقیدہ، تمہاری افکار، سوچ، نظریات، تمہارے کاروبار، خرید و فروخت، اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ کس کے مطابق ہو جائے؟ اسلام کے مطابق ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نام تو اسلام کا لیں لیکن لینن اور کارل مارکس سے ہم جو ہے اصول سے معاشرت جو ہے وہ لے لیں، یا ہم انگریزوں سے جمہوریت جو ہے وہ اپنے ملک میں لے آئیں. جب ہمارا قانون موجود ہے، یا ہم ورد تو کریں لا الہ الا اللہ اور غیروں سے مدد بھی چاہتے رہیں، تو ایسا اسلام اللہ کو گوارا نہیں ہے. فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر تم ڈگمگا جاؤ، من بعد، اس کے بعد، ما جاءتکم البینات، کے واضح دلائل تمہارے پاس آ چکے ہیں. فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ غالب حکمت والا ہے. یعنی قرآن کی موجودگی میں، اسلام کی موجودگی میں پھر تمہارے قدم ڈگمگا جائیں تو جان لو اللہ تمہیں ذلیل و رسوا بھی کر سکتا ہے، اللہ تمہیں ہٹا کر دوسروں کو بھی لا سکتا ہے. هل ينظرون، نہیں وہ انتظار کرتے، الا مگر ان یاتیہم اللہ، کہ آ جائے ان کے پاس اللہ تعالیٰ، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سایوں میں، والملائکۃ، اور فرشتے، وقضی الامر، اور معاملات چکا دیے جائیں، والی اللہ ترجع الامور، اور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب امور. یعنی کہتے ہیں کہ اللہ نظر آ جائے، فرشتے نظر آ جائیں، پھر ایمان لائیں گے. پھر تو ایمان لانا کوئی فائدے کی بات نہیں. ایمان بالغیب لانا ہے، موت کے وقت کا ایمان. یا فرشتے کب نظر آتے ہیں؟ موت کے وقت نظر آتے ہیں. اور اللہ نہیں نظر آتا کسی کو بھی، وہ روز آخرت نظر آئے گا، کیا اس وقت ایمان لاؤ گے؟
سل بنی اسرائیل، سوال کیجئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنی ہم نے انہیں واضح دلائل دیے ہیں، ومن یبدل نعمت اللہ، اور جو کہ بدل دے گا اللہ کی نعمت کو، من بعد بعد اس کے، ما جاءتہ، جو اس کے پاس آ گئی تھی، فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اچھا بنی اسرائیل سے پوچھو اللہ نے کتنے معجزے ان کو دیے تھے، سمندر ان کی آنکھوں کے سامنے پھٹا، من و سلوا اترا، ہاں چشمے پھوٹے، ہاں تو کتنا سا وہ ایمان لے آئے تھے۔ جو تم معجزے مانگ کر ایمان لانا چاہتے ہو، تو جو بھی اللہ کی ایک نعمت ہے یہ دین اسلام، اس کو لے لو، اور اگر کوئی بدل کر کچھ اور لے گا تو ظاہر اپنے نفس پر ہی ظلم کر رہا ہے۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، سجا دیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی کو، ویسخرون من الذین آمنوا، اور وہ مذاق کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ کافر بڑا پھلتے پھولتے تھے کہ رزق تو ہمارے پاس ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ساتھی، یہ بلال حبشی، صہیب رومی، سلمان فارسی، یہ غریب صحابہ، اور یہ کہتا ہے ان غریبوں کے سر پہ کہ میں کیسر اور کسرا کو فتح کروں گا۔ اللہ نے فرمایا یہ غریب قیامت کے دن تمہارے اوپر ہوں گے، اپنی جنتوں میں ہوں گے، اور تم اس وقت جو ہو وہ لوگوں کے پاؤں میں روندے جاؤ گے، اور مال و دولت سے کسی کے ایمان کے پیمانے کو ناپا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے مال و دولت دنیا میں کافروں کو زیادہ دے دے اور مومن بیچارہ آزمائش میں پڑا رہے، لیکن آخرت جو ہے وہ مال و دولت سے نہیں ملے گی۔ کان الناس امۃ واحدہ، تھے لوگ ایک ہی امت، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو بھیجا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، فانزل معہم الکتاب بالحق، اور نازل کیا ان کے ساتھ کتاب کو حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس، کہ وہ فیصلہ فرما دے لوگوں کے درمیان، فی ما اختلفوا فی، بیچ اس کے جو انہوں نے اس میں اختلاف کیا، وما اختلف فیہ الا الذین، اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر انہی لوگوں نے، اوتوہ جو اس کو دیے گئے تھے، من بعدی اس کے بعد، ما جاءتہم البینات جبکہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے، باغیم بینہم آپس کی ضد بازی کی وجہ سے، فہدی اللہ الذین آمنوا، تو ہدایت دے دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ واسطے اس کے جو انہوں نے اس میں اختلاف کیا، من الحق کی حق سے، باذنہ اس کے حکم کے ساتھ، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی جب آدم علیہ السلام تھے، لوگ تھوڑے تھے، ایک ہی دین تھا، سوچیں کم تھی نا، رائے کم تھی، اور دین کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، ایک ہی دین تھا، شرک نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ لوگ بڑھتے گئے، ہاں سوچیں زیادہ ہوتی گئیں، کفر و شرک پھیلتا گیا، پھر اللہ نے نبیوں کے سلسلے شروع کیے، اور ایک مثال یوں لے کہ جب تورات کے اندر لوگوں نے بہت سارے اختلافات اکٹھے کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا، آؤ لوگوں نبی کی بات کو لے لو، اپنے اختلافات دور کر دو، لوگوں کی خرافات جو ہیں وہ دور کر دو۔ لیکن تورات کی موجودگی میں فرقے بنے، قرآن کی موجودگی میں فرقے بنے، اور انجیل کی موجودگی میں فرقے بنے۔ وجہ کیا تھی؟ آپس کی ضد بازی، آپس کا تعصب تھا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان ساری باتوں سے مبرہ ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو لے لیتے ہیں، اختلافات میں نہیں پڑتے، ایسے ہی لوگ صراط مستقیم پر ہیں۔ ام حسبتم، یا تم نے خیال کیا، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ابھی نہیں آیا تمہارے پاس مثل ان لوگوں کے جو تم سے پہلے گزر گئے تھے، مستہم البأساء، پکڑا ان کو بھوک نے، والضراء، اور تکلیف نے، وزلزلوا، اور وہ ہلا دیے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ کہہ اٹھے رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب ہوگی، الا خبردار، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ یعنی پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب نبی آتا ہے وہ لوگوں کو یہ بتانے آتا ہے کہ یہ تمہارے اختلافات ہیں، یہ سب کچھ تم نے غلط کیا ہے۔ اب نبی کے ایمان لانے والے تو تھوڑے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف کفر و شرک کا سیلاب ہوتا ہے، وہ کیسے بات مانے، ظلم و ستم ہوتا ہے، ہر طرح سے ستایا جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات بشریت کے تقاضے سے نبی بھی کہہ اٹھتا ہے یا اللہ تیری مدد کب آئے گی،
خبردار، یہ مصائب کے بعد اللہ کی مدد جو ہے وہ ضرور آتی ہے۔ یسألونک کا وہ آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ینفقون، وہ کیا خرچ کریں؟ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے ما انفقتم من خیرین، تم جو بھی مال میں سے خرچ کرو گے فلیلوالدین، تو والدین کے لیے ہے، والاقربین قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، وما تفعلوا من خیر، تم جو بھی بھلائی کا کام کرو گے فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ چونکہ اس آیت میں والدین کا ذکر ہے، قریبی رشتہ داروں کا، یہ فرضی زکوٰۃ کے مصارف نہیں ہے، یہ نفلی صدقہ جو سارا سال انسان کرتا رہتا ہے، اس کے حقدار والدین قریبی رشتہ دار، لیکن فرضی صدقہ جو زکوٰۃ ہے وہ اس کے مصارف سورہ توبہ کے اندر آئیں گے۔ کتب علیکم القتال، فرض کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر جہاد، وہو کرہ لکم، وہ تمہیں ناپسند ہے، وعسی ان تکرہوا شیئا، اور قریب ہے کہ تم ناپسند کرو کچھ، وہو خیر لکم، وہ بہتر ہو تمہارے لیے، وعسی ان تحبوا شیئا، اور قریب ہے کہ تم پسند کرو کچھ، وہو شر لکم، اور وہ برا ہو تمہارے لیے، واللہ یعلم ما انتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم جانتے نہیں ہو۔ مکہ کی 13 سالہ زندگی مار کھائی، لیکن اللہ نے کہا صبر کرو صبر کرو، اب مدینہ آگے، اب اللہ نے کہا اب لڑ سکتے ہو، آپ کوئی مارنے آئے تو اس کو مارو، تو ظاہر ہے کام ہمت لوگ بھی ہوتے، کہتے اتنی جلدی جہاد کا حکم کیوں مل گیا، جان ایسے لگا نا جیسے جان ابھی نکل جائے گی۔ اللہ نے کہا ہو سکتا ہے تم گھروں میں بیٹھ رہنے کو پسند کرو، وہ تمہارے حق میں اچھا نہ ہو، اور تم میدان جنگ میں آ جاؤ، اور اللہ تمہیں مال غنیمت سے بھی مالا مال کر کے تمہاری قوت اللہ مضبوط کر دے، تو جو اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ یسألونک عن الشہر الحرام، وہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں، قتال فی، اس میں لڑنا کیسا ہے؟ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے قتال فیہ کبیر، اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روک دینا، وکفر بہ، اور اس کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے، واخراج اہلہ، اور نکال دینا اس کے اہل کو، منہ اس میں سے، اکبر، زیادہ بڑے گناہ ہیں، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ تو قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے، ولا یزالون یقاتلونکم، ہمیشہ ہی وہ تم سے لڑتے رہیں گے، حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ وہ تمہیں پھیر دیں گے تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ طاقت رکھیں، ومن یرتدد منکم عن دینہ، اور جو کوئی مرتد ہو جائے گا تم میں سے اپنے دین سے، فیموت، پھر وہ مر جائے گا، وہو کافر، اور وہ کافر ہی رہے گا، فاولئک، تو یہ لوگ، حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان کے عمل برباد ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں، واولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 صحابہ کا ایک دستہ جو ہے وہ نخلا کی طرف بھیجا، کیونکہ ہر وقت کافروں کی طرف سے حملے کا خوف تھا۔ آپ نے کہا ذرا معلومات لے کے آئیں۔ اب یہ صحابہ جب گئے، اور جمادی الثانی کا مہینہ تھا، اور وہ صحابہ نے سمجھا کہ 30 جمادی الثانی ہے، جبکہ وہ تھا یکم رجب، اور رجب حرمت کا مہینہ ہے، اس میں لڑنا کافروں کی طرف سے بھی، کافر بھی نہیں لڑا کرتے تھے ان مہینوں میں، رجب میں، ذی الحج، محرم، یہ 4 مہینوں میں کافر بھی نہیں لڑتے تھے۔ اب صحابہ کو غلط فہمی ہوگی، انہوں نے 30 جمادی الثانی سمجھا، جبکہ وہ یکم رجب تھا۔ کافروں کا قافلہ ایک دستہ نظر آیا، صحابہ نے جی اس پر حملہ کر دیا، حالانکہ اللہ کے نبی نے حملہ کرنے کو نہیں کہا تھا، صرف کہا تھا نقل و حرکت معلوم کر کے آؤ۔ صحابہ نے ایک آدمی مار بھی دیا، اور ان کو مال سمیت گرفتار کر کے مدینہ لے آئے۔ اب تو کافروں نے بڑا شور مچایا، کہنے لگے ویسے تو بڑے مومن بنتے ہو، ہائے رجب کے مہینے میں، حرمت کے مہینے میں قتل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا اور جو تم نے کیا، کعبہ میں داخل نہیں ہونے دیا، مسلمانوں کو روکا، ان کو مارا، لوٹا، اموال جائیدادیں غصب کر لی، مکہ سے ان کو نکال دیا، یہ اتنے فتنے دین اسلام کی راہ میں اٹکائے تم نے، اپنا تو تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، اور ایک قتل، اور یہ جو فتنے تم نے کیے نا، یہ قتل سے زیادہ بڑے گناہ ہے۔ بات یہ نہیں کہ ان سے حرمت کے مہینے میں قتل ہوا ہے، ان کا جرم صرف اتنا ہے کہ یہ مسلمان کیوں ہیں، اور ان کی کوششیں یہ ہیں کہ وہ تمہیں مرتد کر کے چھوڑیں۔ تو اے مسلمانوں، اگر کوئی اپنے دین سے پھر کے مرتد ہو جائے گا تو پھر اس کے عمل جو ہیں، ساری نیکیاں بھی اس کی برباد ہو جائیں گی۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی،
واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشش کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ جو تھے صحابہ، 8 صحابہ، ان کو یہ خوف ہوا کہ پتہ نہیں ہمارا یہ جہاد قبول بھی ہوا ہے یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اللہ کی رحمت کی امید رکھو، غلطی سے ایسا ہو گیا تھا، اللہ تمہیں جہاد کا اجر دے گا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے فیہما اسم کبیر، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے نفع بھی ہیں، واسمہما، اور ان دونوں کا گناہ اکبر، زیادہ بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے نفع سے، ویسألونک ماذا ینفقون، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، قل العفو، آپ نے فرمایا جو بچ جائے وہ خرچ کر دو، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم الآیات، تمہارے لیے آیات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم سوچ وچار کرو۔ اب شراب اور جوا ان کی گھٹیوں میں تھے، ایک دم سے تو وہ چھوڑ نہیں سکتے تھے، یہ وہ ابتدائی حکم تھا کہ بھئی ان دونوں میں، شراب اور جوے میں کچھ نفع ہیں، وقتی جو ہے لذت مل جاتی ہے شراب سے، جوے سے بہت سارا پیسہ مل جاتا ہے، لیکن جو بعد کے نقصانات ہیں وہ نفع سے زیادہ بڑے ہیں ان کے نقصان۔ عقل مند لوگوں نے یہ سن کر ہی شراب پینا چھوڑ دی اور جوے سے بچ گئے۔ پھر صحابہ یہ بھی پوچھتے تھے کیا خرچ کریں، کہا جو بچ جائے، تمہاری ضرورت سے جو زائد ہے وہ سارا خرچ کر دو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جس کے کرنے کے بعد آدمی خود فقیر نہ ہو جائے، اور اپنے اہل و عیال سے شروع کرو۔ پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح کر دینا بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کو ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس آیت سے پہلے 2 حکم نازل ہو چکے تھے، یتیم کے مال کے قریب تک نہ جاؤ، اور جو یتیم کا مال ظلم سے کھائے گا وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے۔ اب تو صحابہ اتنے محتاط ہو گئے کہ یتیموں کا آٹا الگ، اپنا الگ، ان کی ہنڈیاں الگ، کتنا مشکل ہو جاتا، تو اللہ نے کہا نہیں نہیں، اللہ تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، ہاں اگر ایک یتیم ہے تو 1 لپ آٹا اس سے لے لو، تم 8 ہو تو اپنی طرف سے 8 لے لو، اللہ تو فقط یتیم کی اصلاح چاہتا ہے، تمہیں مشقت میں بھی نہیں ڈالنا چاہتا، اور اگر تمہاری نیت اچھی ہے تو اللہ بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور نہ تم نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور البتہ لونڈی مومنہ، خیرٌ، بہتر ہے، من مشرکۃ، مشرکہ عورتوں سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ کہ تمہیں اچھی لگے، وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ تم نکاح کر کے دو اپنی عورتوں کا مشرک مردوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا، وہ ایمان لے آئیں، وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور البتہ غلام مومن، خیرٌ، بہتر ہے، من مشرکین، مشرک مرد سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ کہ تمہیں اچھا لگے، أُولَٰئِکَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ لوگ تو دعوت دیتے ہیں آگ کی طرف، واللہ يدعو إلى الجنة، اور اللہ دعوت دیتا ہے جنت کی طرف، والمغفرة، اور بخشش کی طرف، بإذنہ، اپنے حکم کے ساتھ، وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس، اور وہ بیان کرتے ہیں اپنی آیات لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت قبول کریں۔ یعنی کوئی بھی مومن مرد مشرکہ عورت سے اور مشرک مومنہ عورت مشرک مرد سے نکاح نہ کرے، کیونکہ اس کے نتائج جو ہیں وہ بہت برے ہوں گے۔ اگر تو مرد ذرا صحیح پکا مومن ہے، ہو سکتا ہے اپنی بیوی کی اصلاح کر لے، عموماً بیویاں ہی غالب آتی ہیں، اور اگر بیوی ہی مشرکہ ہے تو مرد جو ہے وہ تھوڑا سا جھک جائے گا۔ دونوں اگر اپنی جگہ پر پکے ہیں تو ہر وقت ایک حالت جنگ ہے، اور اگر دونوں ہی ڈھیلے ہیں تو سمجھوتا کر لیں گے، ایسا سمجھوتا بھی اللہ کو جائز نہیں۔ یہ لوگ تو آگ کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ اللہ تمہیں کیا کہتا ہے، جنت کی دعوت دیتا ہے، اس لیے نکاح پوری زندگی ہے، یہ معاملات سوچ سمجھ کے کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عَنِ الْمَحِيضِ، حیض کے بارے میں، قُلْ هُوَ أَذًى، آپ فرما دیجئے وہ تکلیف ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو تم الگ ہو جاؤ عورتوں سے حیض کے دنوں میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب نہ جاؤ، حتیٰ
हत्ता यतहुरना, यहाँ तक कि वो पाक हो जाएं। फैज़ा ततहरना, भी जब वो पाक हो जाएं, फातुहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, तो आओ उनके पास जहाँ से तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है। व युहिब्बुल मुततहिरीन, और वो पाक रहने वालों को पसंद करता है। यानी हैज़ के दिनों में औरत सेहत की निस्बत बीमारी के ज़्यादा करीब होती है, इसलिए उससे सोहबत जो है वो जायज़ नहीं। पाक हो जाए तो सोहबत करो जहाँ से तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया, यानी बीज जो है वो खेती में ही डाला जाएगा। ओरल सेक्स के तमाम जराए हराम हैं। निसाउकुम हरसुल्लकुम, बीवियां तुम्हारी तुम्हारी खेतियां हैं। फातु हरसकुम, तो आओ अपनी खेतियों के पास। अन्नाशे, तुम जहां से तुम चाहो। वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और अपने नफ्सों के लिए आगे भेजो। वत्तकुल्लाह, और डर जो अल्लाह ताला से। वालमू, और जान लो अन्नकुम मुलाकू, कि तुम उससे मुलाकात करने वाले हो। वबशिरिल मुमिनीन, और खुशखबरी सुना दीजिए मोमिनीन को। यानी बीवियां खेती हैं, हसूले औलाद तुम्हारा जो है वो मकसद होना चाहिए। तो खेती के पास जहां से, यानी जिस डायरेक्शन से आओ, लेकिन आओ खेती के पास ही। औरल सेक्स के तमाम जराए या अमले कौमे लूत अपनी बीवी के साथ भी जायज नहीं है। वला तजअलुल्लाह उर्ज़तन लिअयमानिकुम, और न तुम बनाओ अल्लाह को निशाना अपनी कस्मों का। अंतबरु, के तुम नेकी करो। व तत्तकू, और तकवा इख्तियार करो। व तुस्लिहू, और तुम इस्लाह करो बैनन्नास, लोगों के दरमियान। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। यानी अल्लाह की कसमें खा के ये ना कहा करो कि मैं फलां नेकी नहीं करूंगा, अल्लाह का नाम बदनाम ना करो, या मैं फलां दो में कभी सुलह नहीं करवाऊंगा, या मैं कभी अपनी माँ से नहीं बोलूंगा, या मैं कभी अपनी बीवी से नहीं बोलूंगा। अल्लाह ऐसे कामों की तुम्हें इजाजत नहीं देता कि तुम अल्लाह का ही नाम बदनाम करना शुरू करो और अल्लाह की कसमें खाओ। ला युआखिजुकुमुल्लाहु, नहीं पकड़ता तुम्हें अल्लाह ताला बिल्लग़्वी फी ऐमानिकुम, तुम्हारी लग़्व कसमों में। वलाकिन युआखिजुकुम, लेकिन वो तुम्हें पकड़ेगा बिमा कसबत कुलूबकुम, जो कसमें खाई तुम्हारे दिलों ने। वल्लाहु, और अल्लाह ताला गफूरुन हलीम, बख्शिश करने वाला तहम्मुल वाला है। यानी लव कसमें वल्लाह बिल्ला जो तकिया कलाम के तौर पे अरब बोलते हैं, वो दिल के इरादे से नहीं खाई जाती, उस पर कोई पकड़ नहीं। लेकिन जो दिल के इरादे से कसम खाई जाए कि अल्लाह की कसम मैं ऐसा करूंगा, फिर उसको तोड़ा नहीं जा सकता। और अगर इंसान उसको तोड़े तो फिर उसे कसम का कफारा जो है वो अदा करना पड़ेगा। और ये 7वें इस पारे में है, वही बात होगी। लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम, वो लोग जो इला कर लेते हैं अपनी बीवियों से। तरब्बुसु, वो इंतजार करें। अरबाती अशहुर, 4 महीने। फ़इन फ़ाऊ, फिर अगर वो लौट आए यानी रुजू कर लें। फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह बख्शिश करने वाला रहम करने वाला है। इला कहते हैं शोहर कसम खा के कहे कि मैं 4 महीने तेरे से सोबत नहीं करूंगा, अलहदगी इख्तियार कर ले। अब अगर वो 4 महीने से पहले सोबत कर ले तो कसम तोड़ देना, फिर तो उसे कसम का कफारा देना होगा। और अगर वो 4 महीने के बाद अपनी बीवी से, चूंकि कसम यही खाई थी, रजू कर लेते हैं तो ठीक है, वो उसकी बीवी है। लेकिन अगर बीवी को सता रहा है, उसके बाद भी वो उससे सुलह नहीं करता, तो फिर गवर्नमेंट तक मामला जो है वो जाएगा। या तो तलाक दे उसको, तो या फिर उसको अच्छे तरीके से बसाए। वही नाज़म तलाक, और अगर वो तलाक का अज़्म कर लें, फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम, तो बेशक अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। वल मुतल्लक़ातु, और तलाक याफ्ता औरतें, या तरब्बसना, वो इंतजार करें, बिअन्फुसिहिन्ना, अपने नफ्सों में, सलासत क़ुरू, 3 हैज़। वला यहिल्लु लहुन्ना, और नहीं है हलाल उनके लिए, अन यक्तुमना, कि वो छुपाएं, मा खलक़ल्लाहु, जो पैदा किया है अल्लाह ताला ने, फी अरहामिहिन्ना, उनके पेटों में। इनकुन्ना, अगर हैं वो युमिन्ना, ईमान लाती, बिल्लाहि, अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर। व बउलातुहुन्ना, और उनके शोहर, अहक्कु, ज्यादा हकदार हैं, बिरद्दिहिन्ना, उनको वापस लौटा लेने के, फी ज़ालिका, इस इद्दत में। इन अरादु इस्लाहा, अगर वो इरादा कर ले इस्लाह का। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ, उन औरतों के भी हकूक हैं मानिद उनके जो मर्दों पर उनके हकूक हैं, यानी दोनों के एक दूसरे पर हकूक हैं। वलिरिजालि अलैहिन्ना दरजा, और मर्दों के लिए उन पर एक दर्जा है। वल्लाहु अजीजुन हकीम, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। यानी 3 है जो है ये तलाक की इद्दत है। अगर मर्द ने तलाक दी, अगले ही दिन औरत को हैज आ गया, एक हैज खत्म हो गया, पीछे 2 रह गए, इस तलाक को कहते हैं रजी तलाक। क्योंकि इस इद्दत के अंदर शोहर अगर अपनी बीवी से रजू करना चाहे, वो उसकी बीवी ही है, वो रजू कर सकता है। तो अगर ये 3 हैज गुजर जाएं तो औरत अब रजी तलाक से निकलकर तलाक बत्ता में आ गई।
لیکن چونکہ ایک طلاق دی تھی، اس طلاق کے بتہ میں اب شوہر رجوع نہیں کر سکتا، لیکن اگر اس نے اس کو اپنی بیوی بنانا ہے تو وہ اس سے دوبارہ نکاح کرے گا، اس کا حق مہر مقرر کرے گا۔ پھر کبھی غصہ آیا، دوسری طلاق اس نے دے دی، ابھی وہ طلاق رجعی ہے، عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے، عدت ختم ہو گئی تو پھر کیا ہے، وہ بتہ طلاق ہو گئی اور اب وہ نکاح کرے گا۔ لیکن پھر غصہ آ گیا اور اس نے تیسری طلاق دے دی، اب نہ رجوع ہے نہ وہ نکاح کرے گا، اب یہ طلاق بائن ہے۔ اب یہ عورت کسی اور آدمی سے اس کا نکاح ہو، وہ آج خود مر جائے یا آج خود اس کو طلاق دے دے، پھر یہ پہلے شوہر سے جو ہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ ہاں، عورت اگر حاملہ ہے تو اسے چھپانا نہیں چاہیے، ہو سکتا ہے شوہر بچے کی وجہ سے اسے طلاق ہی نہ دے، یا عورت زیادہ جو ہے نا اس کا حیض تو عدت تو ختم ہوگی لیکن نان نفقہ لینے کے لیے وہ چھپائے کہ جی ابھی تو عدت باقی ہے اور نان نفقہ وصول کرتی رہے، یہ جھوٹ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، بھلے طریق سے روک لو، او تسریح بِإِحْسَان، یا احسان کے ساتھ رخصت کر دو۔ ولا یحل لکم، نہیں ہے حلال تمہارے لیے، ان تاخذوا کہ تم پکڑو، مما اس سے جو آتیتموہن تم ان کو دے چکے ہو، شیئن کچھ بھی، الا مگر ان یخافا کہ وہ دونوں ڈریں، اللہ یقیما حدود اللہ کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ فإن خفتم، پھر اگر تمہیں خوف ہو، اللہ یقیما حدود اللہ کہ وہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، فی ما افتدت، اس میں جو عورت فدیہ کر دے بھی اس کو، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، ان سے آگے مت بڑھنا، ومن یتعد حدود اللہ، اور جو کوئی آگے بڑھے گا اللہ کی حدوں سے، فاولئک هم الظالمون، یہ لوگ وہ ظالم ہیں۔ یہ جو لفظ ہے نا طلاق 2 مرتبہ ہے، یہ نمبر آف طلاق نہیں، یہ چانس آف طلاق ہے۔ زمانہ جہالت میں ایک شخص کیا کرتا، اپنی بیوی کو طلاق دیتا، اس سے کنارہ کش ہو جاتا، جب عدت پوری ہونے کو آتی ایک دفعہ آ کے رجوع کر لیتا اور دوبارہ اس کو طلاق دے کے پھر غائب ہو جاتا، اور اس نے اپنی بیوی سے کہا میں تو تجھے ایسے ہی ساری زندگی جو ہے نا یعنی رول کے رکھ دوں گا، نہ بساؤں گا ہاں، اور نہ ہی تجھے طلاق دوں گا کہ تو کسی اور سے شادی کرے۔ اس نے اپنا دکھڑا آ کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سنایا۔ سیدہ عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، آپ کو سنایا، اللہ نے کہا یہ عورتوں کو ستانے والی باتیں ختم، چانس 2 ہے جی، اب تیسری اگر تم نے دے دی وہ عورت آزاد ہو گئی تم سے، وہ عدت گزارنے کے بعد کسی اور شخص سے نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ الطلاق مرتان، یہ نمبر آف طلاق نہیں، یہ چانس آف طلاق ہے۔ جب عدت ہو جائے اسے بھلے طریق سے رخصت کرو، کچھ دے دلا کے جو ہے وہ اس سے رخصت کرو، اگر اسے خزانے بھی دے رکھے ہیں گفٹس وغیرہ تو اس میں سے کچھ بھی واپس جو ہے وہ مت لو۔ ہاں، اگر عورت کو یہ جو فی مفتدت والی بات ہے، اگر عورت کو یہ خوف ہو کہ اس کا شوہر اسے چھوڑ نہ دے، وہ کچھ پیسہ دے دلا کے فدیہ دے کے وہ بولے، جیسے سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کیا کہا، بوڑھی بھی ہو چکی تھی نا، میں اپنی رات کی باری عائشہ کو دے دیتی ہوں اور آپ مجھے طلاق نہ دیں۔ ہاں، اگر عورت کچھ دے دلا کے کہ میں اس کے ساتھ ہی رہوں، وہ ایسا بھی کر سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہے اگر عورت اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ خود کچھ دے دلا کہ بھئی یہ لے لو مجھ سے اور خلا دے دو، تو عورت ایسا بھی کر سکتی ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ اس کو طلاق دے دے یعنی تیسری طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو نہیں ہے حلال اس کے لیے، من بعد، اس کے بعد، حتیٰ تنکحہ، یہاں تک کہ وہ نکاح کرے، زوجن غیرہ، شوہر اس کے علاوہ سے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر یہ دوسرا شوہر بھی اگر اس کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، ان یتراجعا، کہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں، ان ظنا، اگر وہ یقین رکھتے ہیں، ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ حدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، یبینھا، کہ وہ ان کو بیان کرتا ہے، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ یعنی اگر تیسری طلاق دے دی، اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ وہ ایک ڈھونگ رچا لیتے ہیں، تم اس سے وقتی نکاح کر لو، پھر اس سے صحبت کر کے اگلے دن اس کو طلاق دے دینا تاکہ یہ پہلے شوہر پر حلال ہو جائے، جسے حلالہ کہتے ہیں۔ یہ حلالہ تو میں سمجھتی ہوں کہ زنا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حلالہ نکالنے والے اور نکلوانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ کرائے کے سانڈ ہیں،
اور ایسے لوگ بھی زانی ہوتے ہیں. یعنی بات یہ ہے کہ جرم تو مرد کرے، طلاق، اسے طلاقیں دے دے، طلاق 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 دے دے، اور بعد میں حلالہ نکلواتے پھرو، اور عورت بیچاری جو ہے کرائے کے سانڈ جو ہے اس کو بھگتتی رہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا ایسا حکم نہیں دیا. ہاں تم نے تیسری طلاق دی ہے نا، اس عورت کیا مرضی، وہ جہاں چاہے شادی کرے. ہاں اگر وہ شوہر دوسرا ازہد مر جائے یا دوسرا شوہر اسے ازہد طلاق دے دے تو پھر وہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو وہ اپنے وقت کو عدت کو پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، انہیں بھلے طریق سے روک لو، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا انہیں بھلے طریق سے رخصت کر دو. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور انہیں مت روکو تکلیف دینے کے لیے کہ تم زیادتی کرو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بنا لو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت اوپر اپنے. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اس نے اتارا تم پر کتاب اور حکمت میں سے. یعظکم بہ، وہ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے. واتقوا اللہ واعلموا، اور اللہ سے ڈر جاؤ اور جان لو. ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یعنی تم نے عورت کو طلاق دیا، وہ عدت میں ہے، یا رجوع کر لو، ہاں، یا انہیں بھلے طریق سے رخصت کرو. اور اللہ فرماتے ہیں دے دلا کے انہیں جو ہے وہ رخصت کرو. اور اگر تم صرف اس لیے روکو گے کہ تم اس سے رجوع کر کے دوبارہ اس پر تم ظلم کرو، ہاں، تو یہ تم اس پر ظلم نہیں، اپنے آپ پر ظلم کرو گے. اور اللہ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ. اور یہ جو ایک وقت میں بندہ سو طلاقیں دے دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو اکٹھے 3 طلاقیں دے دیں. آپ غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا میری موجودگی میں اللہ کی آیات سے یوں کھیلا جا رہا ہے جبکہ میں ابھی تمہارے درمیان موجود ہوں. تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیک وقت 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا. ابو بکر صدیق کے دور میں بھی ایسا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ابتدائی 2 سالوں میں ایسا ہی ہوتا تھا. اگر کوئی کھڑے کھڑے 3 دے دیتا تو اسے ایک سمجھا جاتا تھا کہ اس نے ایک چانس جو ہے وہ اویل کیا ہے. لیکن پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا کہ لوگ باز ہی نہیں آ رہے تھے، ہاں، تو انہوں نے کہا اب میں بدنی سزا بھی دوں گا اور میں 3 نافذ کروں گا. تو یہ حضرت عمر کی تعزیر تھی، یہ کوئی دین اسلام یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں تھی. تو اگر آج بھی کوئی 100 دیتا ہے کھڑے کھڑے، وہ ایک ہی طلاق جو ہے وہ شمار ہوگی. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو انہیں مت روکو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ اپنے ہی شوہروں سے نکاح کر لیں، إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، جبکہ وہ راضی ہوں آپس میں بھلے طریق سے. ذالک یوعظ بہ، یہ نصیحت کی جاتی ہے ساتھ اس کے. من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ہے تم میں سے ایمان لاتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ بڑی پاک اور پاکیزہ راہ ہے تمہارے لیے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم جانتے نہیں ہو. سیدنا ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری بہن جمیلہ کو اس کے شوہر عاصم نے طلاق دے دی. اب طلاق رجعی تھی، رجوع ہی نہیں کیا، لیکن عدت گزر گئی اور اب وہ طلاق بتا ہو گئی. اب اس کو دوسرے مردوں کے نکاح کے پیغام آنے لگے ان کی بہن کو. تو جو شوہر تھا نا اصل عاصم، اس نے بھی نکاح کا پیغام دوبارہ بھیج دیا. اب ماقل نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں واپس تیرے ساتھ اپنی بہن کا نکاح نہیں کروں گا. تو اللہ نے یہ آیت نازل کی، اور بیوی جو جمیلہ تھی وہ چاہتی تھی کہ اپنے ہی شوہر سے دوبارہ نکاح ہو جائے. تو اللہ نے کہا کہ جب وہ میاں بیوی آپس میں راضی ہیں اور اپنے ہی شوہر سے وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو یہ زیادہ پاکیزہ راہ ہے. تو سیدنا ماقل نے اللہ کے حکم کے مطابق پھر اپنی بہن کا اسی کے شوہر سے دوبارہ نکاح کر دیا اور قسم کا کفارہ بھی ادا کر دیا. والوالدات یرضعن اولادہن، اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو، حولین کاملین، مکمل 2 سال، لمن ارادہ، اس شخص کے لیے جو ارادہ کرے، ان یتم الرضاعہ، کہ وہ رضاعت کو پورا کرے، وعلی المولود لہ رزقہن، اور اوپر بچے والے کے یعنی باپ پر ان کا رزق بھی ہے، فکسوتہن، اور ان کے کپڑے بھی ہیں، بالمعروف، بھلے طریق سے،
لا تکلف نفس الا وسعها، نہ تکلیف دی جائے کسی جان کو مگر اس کی طاقت پر. لا تزار والدۃ بولدہا، نہ تکلیف دی جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے. وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر اسی کے مانند ہے. فإن أرادا فصالا، پھر اگر وہ ارادہ کریں دودھ چھڑانے کا، عن تراض منہما، باہمی رضامندی سے، وتشاور، اور مشورے سے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادکم، اور اگر تم ارادہ کرو کہ تم دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم حوالے کر دو جو دینا ٹھہرا چکے ہو بھلے طریق سے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے. ہاں جی، مائیں کتنا 2 سال پورے دودھ پلائیں اپنی اولاد کو. اور یہ جو ہمارے معاشرے میں پھیل چکا ہے نا جی، لڑکی کو 2 سال تو لڑکے کو 2.5 سال، یہ کول ہے. کول کو دیواروں پہ دے مارو اور اللہ کے دین کو لے لو. زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے، لیکن اگر ماں بیمار ہے، کم پلانا چاہے تو کوئی حرج نہیں، کم پلا لو. ماں اگلا حمل ٹھہر گیا ہے، وہ دودھ چھڑانا چاہتی ہے، کوئی حرج نہیں اس میں. لیکن اس دوران ماں کو جو ہے کھانا بھی دیا جائے گا اور اس کو کپڑے بھی دیے جائیں گے. اور اگر وہ طلاق یافتہ ہے لیکن بچہ اس کی گود میں ہے، تو پھر بچے کا اور اس کا جو نان نفقہ ہے وہ شوہر کو وہ طلاق چاہتا ہے تو بھی وہ اس کو ادا کرے گا. لیکن اس میں بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اگر زبردستی ماں پر بھی نہیں ہو سکتی کہ وہ بولے جی میرے بچے کو لازمی دودھ پلاؤ، اور وہ بولے جی میں تو اب آگے کہیں اور شادی کروں، یہ اس کے ساتھ بھی زبردستی نہیں ہو سکتی. اور مرد کے ساتھ بھی زبردستی نہیں ہو سکتی کہ اس کی جیب تو کم ہو اور اس سے خرچہ جو ہے وہ زیادہ مانگا جائے. تو دونوں طرف فیاضی جو ہے نا یہ ہونی چاہیے. ہاں اگر دونوں میاں بیوی، چلے اگر طلاق نہیں، دونوں میاں بیوی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ بچے کو کسی اور کا دودھ دایا کا پلوا دیا جائے، تو بیوی کو جو دینا ٹھہرا چکے ہو وہ بیوی کو دیتے رہو، یا متعلقہ ہے اگر اس کو دو. دایا کو بھی جو اس کی اجرت ہے وہ دینے کے بعد جو ہے اس سے دودھ پلاؤ. یہ عورت کے حقوق اللہ رب العزت نے قرآن میں محفوظ کیے ہیں. والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، یتربصن بانفسہن، وہ انتظار کریں اپنے نفسوں میں، اربعۃ اشہر و عشرا، 4 مہینے اور 10 دن. فاذا بلغن اجلہن، پھر جب وہ اپنی عدت کو وقت پورا ہونے کو پہنچ جائیں، فلا جناح علیکم، تو کوئی گناہ نہیں تم پر، فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، کہ وہ اپنے دل میں جو کرنا چاہیں بھلے طریق سے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے. یعنی اگر شوہر فوت ہو گیا ہے تو بیوی کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے اور 10 دن. اس 4 مہینے اور 10 دن میں وہ سرما نہیں لگائے گی، وہ میک اپ بناؤ سنگھار نہیں کرے گی، وہ اپنے سادے کپڑے جو ہے وہ پہنے گی. لیکن اگر بیچاری بیمار ہو گئی ہے، ہاسپٹل جا سکتی ہے، ضرورت کے تحت جو ہے وہ باہر جا سکتی ہے کہ جب اس کو بہت اشد ضرورت ہو. اب اگر عدت گزر گئی اور اس کے بعد وہ اپنے دل میں بھلے طریق سے کچھ بھی کریں، میک اپ کریں، شادی کریں کسی اور سے، تو تم ان پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے. ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما عرضتم بہ، کہ تم پیش کرو، من خطبۃ النساء، عورت سے پیغام نکاح، او اکننتم، یا تم چھپاؤ، فی انفسکم، اپنے دلوں میں، علم اللہ، اللہ تو جانتا ہے، انکم ستذکرونہن، کہ ان قریب تم ان کو یاد کرو گے، ولکن لا تواعدوہن سرا، لیکن انہیں چھپ کر وعدے نہ دو، الا مگر ان تقولوا، کہ تم کہو، قولا معروفا، ایک بھلی بات، ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور عقد نکاح کا عزم بھی نہ کر لو، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یعلم، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ، اس سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، کہ اللہ بخشش کرنے والا، تحمل والا ہے. یعنی عورت اپنی عدت میں ہے
تو پھر اس عدت کے اندر تم عورت سے نکاح نہیں کر سکتے اور کھلے طور پر اس کو پیغام نکاح نہیں دے سکتے، ہاں اشارتن کنایتن، کیونکہ اب اس کو اور بھی پیغام آئے گی اور تم چاہتے ہو کہ تم کر لو، تو اشارتن کہہ سکتے ہو کہ میرا بھی شادی کا ارادہ ہے، کوئی اچھی عورت ملے تو میں بھی کر لوں گا، لیکن ان سے پورے پکے وعدے جو ہے ان سے نہیں کیے جا سکتے۔ اور اگر طلاق یافتہ عورت رجی طلاق میں نا، جس میں اس کا شوہر اس سے رجوع کر سکتا ہے، تو ایسا اشارہ بھی اس عورت کے ساتھ جائز جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اللہ سے ڈر کر جو ہے نا ہر طرح کے فیصلے کرو۔ لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو، ما لم تمسوہن، کہ تم نے ان سے صحبت نہیں کی، او تفریضوا لہن فریضہ، یا تم نے ان کے لیے کوئی حق مہر بھی مقرر نہیں کیا، ومتعوہن، انہیں فائدہ دو، علی الموسع قدرہ، وسعت والے پر اس کا انداز ہے، وعلی المقتر قدرہ، اور تنگ دست پر اس کا اندازہ ہے، متاعا بالمعروف، یہ بھلے طریق سے فائدہ دینا ہے، حقا علی المحسنین، یہ محسنین پر حق ہے۔ یعنی رخصتی نہیں ہوئی، صحبت نہیں ہوئی، اور حق نکاح ہو گیا تھا، حق مہر مقرر نہیں ہوا، تو پھر کیا ہے، چونکہ صحبت بھی نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو پھر یہ ہے، پھر بھی اگر عورت کو طلاق دیا، اس کا نقصان ہوا ہے، اسے کچھ دے دلا کے ہی طلاق دو تاکہ اس کے نقصان کی تلافی ہو۔ امیر اپنے اندازے کے مطابق دے اور غریب اپنے اندازے کے مطابق۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم ان کو طلاق دے دو، من قبل، اس سے پہلے، ان تمسوهن، کہ تم نے انہیں چھوا ہو، وقد فرضتم لهن فریضہ، اور حق مہر مقرر ہو چکا ہے، فنصف ما فرضتم، تو آدھا حق مہر ان کو دینا ہے، الا مگر یعفونا، کہ وہ عورت معاف کر دے، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کر دے وہ شخص کے جس کے ہاتھ میں نکاح کا گرا ہے، وان تعفوا اقرب للتقوی، اور یہ کہ تم معاف کر دو یہ تقوی کے بہت قریب ہے، فلا تنسوا الفضل بینکم، آپس میں فضل کو بھول نہ جایا کرو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ یعنی رخصتی نہیں ہوئی، صحبت سے پہلے طلاق ہو گئی، لیکن حق مہر مقرر ہو چکا تھا، آدھا حق مہر اس بیوی کو تمہیں دینا ہوگا۔ ہاں اگر بیوی کہے کہ جی میں یہ بھی نہیں لیتی، یا شوہر کے آدھا کیا میں آپ کو پورا ہی دے دیتا ہوں، طلاق دی ہے، تو فضل کو بھول نہ جایا کرو، آپس میں معاملات جو ہیں یہ فراخ دلی سے ہی ہونے چاہیے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، حفاظت کرو نمازوں پر اور درمیانی نماز، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ، اور درمیان میں درمیانی نماز عصر کی نماز کو کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کافروں نے جنگ خندق میں مجھے میری درمیانی نماز سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اللہ ان کے قبروں اور پیٹوں کو آگ سے بھر دے، میں اللہ ان کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے۔ تو درمیانی نماز خصوصاً عصر کی نماز ہے، ویسے تو ساری نمازوں کی حفاظت کرو۔ اور جہاں پر ان لڑائی جھگڑوں میں طلاق کے یہ نماز کا ذکر اس لیے بھی آیا کہ پنچایتیں جب لگتی ہیں نا تو سب سے پہلے نماز ختم ہو جاتی ہے، اللہ نے کہا نماز کو بھولنا نہیں ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں خوف ہو یعنی حالت جنگ میں ہو، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو پیدل سوار جیسے بھی چاہے نماز پڑھ لو، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم جانتے نہ تھے۔ یعنی عام جنگ چھڑ گئی ہے تو نماز تو پھر بھی جو ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ گھر جا کے پڑھ لوں گا، وہیں سوار پیدل نماز بھی پڑھتے جاؤ، جنگ بھی لڑتے جاؤ، لیکن جب تم امن میں ہو تو پھر اسی طرح نماز پڑھو، پورے قیام کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے، یذرون ازواجا، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، وصیۃ لازواجہم، یہ وصیت کر جانا ہے اپنی بیویوں کے لیے، متاعا الی الحول غیر اخراج، انہیں فائدہ دو ایک سال تک بغیر نکالے، فإن خرجنا، پھر اگر وہ خود نکل جائیں، فلا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما فعلنا، بیچ اس کے جو وہ کریں، فی انفسہن، اپنے نفسوں میں، اپنے دلوں میں، من معروف، بھلے طریق سے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ جی پہلی عدت تھی کہ ایک سال تک شوہر جو ہے وہ وصیت کر کے جائے کہ بیوی جو ہے اس کی گھر سے باہر نہیں نکلے گی، اس کو نان نفقہ دیتے رہنا، یہ حکم منسوخ ہو گیا ایک سال کا، اور اب اللہ نے عدت کتنی رکھ دی، 4 مہینے اور 10 دن، اور جو خرچہ تھا وہ وراثت میں بیوی کو حصہ دے کر وہ خرچے کا مسئلہ بھی
حل ہو گیا۔ ولیلمطلقاتی اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے متاع بالمعروف فائدہ دینا ہے بھلے طریق سے، حقاً علی المتقین یہ پرہیزگاروں کا حق ہے۔ کوئی بھی طلاق یافتہ ہو، حق مہر مقرر ہوا ہے یا نہیں ہوا، صحبت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ہاں ہر صورتوں میں عورت کو دے طلاق کے جو ہے اس کو رخصت کرو، خالی ہاتھ اسے دوپٹہ بھی چھین کے گلیوں میں کھڑا مت کر دو، یا ان کے میکے بھیج کر پیچھے سے ان کو، وہ جو ہمارے ہاں ایک اصول بنا ہوا ہے نا، میکے بھیج دیتے ہیں پھر پیچھے سے اس کو وہ تاریں آ جاتے ہیں جی تمہیں تو اس نے طلاق، یہ انتہائی زیادتی اور ظلم کی بات ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو نکل گئے تھے اپنے گھروں سے، وہم الوف اور وہ ہزاروں تھے، حذر الموت موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ موتوا تو کہا انہیں اللہ نے مر جاؤ، ثم احیاہم پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ فضل والا ہے لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے۔ اب جی اللہ جہاد کی طرح رغبت دلا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک علاقے میں طاعون پھیلا، طاعون کے ڈر سے لوگ ہزاروں کی شکل میں موت نظر آنے لگے، نہ نکل گئے، اللہ نے آگے جا کے مار دیا۔ ہاں اللہ پر توکل نہیں تھا نا، پھر وہاں سے حزقیل پیغمبر کا ذکر گزر ہوا تو اللہ کی دعا، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ان کو زندہ بھی کر دیا۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے تم جہاں موت سے ڈر کے بھاگے تھے موت تو آگے بھی تھی، ہاں تو جہاد سے راہ فرار جو ہے یہ جائز نہیں ہو سکتا ہے، جو جہاد میں جائیں تو وہ تو بچ کے آ جائیں، اور جو گھروں میں ہو موت ان کو آ جائے، تو یہ دراصل صحابہ کو رغبت ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ سمیع علیم کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا، فَيُضَاعِفَهُ تو وہ اسے دگنا کر دیتا ہے لہو اس کے لیے، اضعافاً کثیرا دگنا بہت زیادہ، واللہ یقبض ویبسط اللہ ہی تنگ بھی کرتا ہے اور کشادہ بھی کرتا ہے، وَإِلَيْهِ ترجعون اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اللہ کو قرض حسنہ دینے سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رستوں میں خرچ کرو، دین اسلام کی اقامت میں جو ہے وہ خرچ کرو، اور اللہ تم خرچ کرو گے کس میں سے، اللہ ہی کے دیے ہوئے مال میں سے، اللہ تمہیں توفیق دے دے گا، تم خرچ کرو گے، اللہ تمہیں پیچھے سے دگنا تگنا اور بھی دے دے گا، اور اس کے عوض جنت بھی دے دے گا۔ یہ کتنا نفع کا سودا ہے، تو یہ قرض اللہ کے ساتھ جو ہے ایسا کیا کرو، اور یہ نہ سوچا کرو کہ قرض دینے سے یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تمہارا مال کم ہو جائے گا، صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہی ہے، حالانکہ مال کی تنگی اور کشادگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہارے خرچ کر دینے سے تمہارے مالوں میں تنگی جو ہے وہ نہیں آئے گی۔ الم تر الی الملأ کیا نہیں دیکھا تم نے سرداروں کی طرف، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا جب انہوں نے کہا لنبی اللہ مبعث اپنے نبی سے جو ان کا نبی تھا کہ مقرر کر لنا ہمارے لیے ملکن ایک بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ ہم اللہ کی راہ میں لڑائی کریں، قالا کہا حل عصیتم کیا قریب ہے کہ تم، ان کتب علیکم القتال اگر تم پر جہاد قتال فرض کر دیا جائے، اللہ تقاتلوا کہ تم لڑائی نہ کرو، قالو تو انہوں نے کہا وما لنا ہمیں کیا ہے اللہ نقاتل فی سبیل اللہ کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑائی نہ کریں، وقد اخرجنا من دیارنا ہم تو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، وابنائنا اور اپنے بیٹوں سے، فلما کتب علیہم القتال پھر جب فرض کر دیا گیا ان پر لڑنا، تولوا تو وہ پھر گئے، الا قلیلا منہم مگر تھوڑے ان میں سے، اللہ علیم بالظالمین اور اللہ جانتا ہے ظالموں کو۔ یہ بنی اسرائیل یہ بہت زیادہ بزدل لوگ تھے، اور ان کا بوڑھا پیغمبر شموئیل، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون تھا کہ نبی ان کا حکمران بھی ہوتا، وہ ان کے فیصلے بھی کرتا اور ان کے ساتھ مل کے جہاد بھی کرتا۔ اب دوسرے علاقوں میں ملوکیتی بادشاہت کا نظام تھا، تو یہ اپنے بوڑھے پیغمبر سے بنی اسرائیل کہنے لگے نہیں ہمارا بھی کوئی الگ سے بادشاہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ مل کے جہاد کریں۔ یہ دراصل نا وہ جہاد کرنا نہیں چاہتے تھے، راہ فرار۔ بوڑھے بادشاہ نے کہا کہ اگر اللہ جہاد فرض کر دے تمہیں بادشاہ بھی دے دے تو پھر تم جہاد نہ کرو، تو کہنے لگے کیوں نہ کریں، وہ دشمنوں نے تو ہمیں گھروں سے بے گھر کر دیا ہے، ہمارے اوپر جنگیں مسلط کر کر کے ہمارے بچوں بیویوں کو لونڈی غلام بنایا، ہم کیوں نہ جہاد کریں۔ جب جہاد فرض ہو گیا تو منہ پھیر لیا، پھر لگے آنکھیں چرانے کہ اوہو یہ کیا کر دیا۔
وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ قالو، تو انہوں نے کہا، انا یکون لہ الملک، کہاں سے ہوگی اس کے لیے بادشاہت علینا ہم پر، ونحن احق بالملک، ہم تو بادشاہت کے زیادہ حقدار تھے، منہ اس کی نسبت، ولم یؤت سعۃ من المال، اسے تو مال کی فراخی، یعنی اس کے پاس تو مال ہی نہیں۔ کالا، کہا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ نے اسے چنا ہے تم پر، وزادہ، اور اس کو زیادہ کیا ہے، بسطۃ فی العلم والجسم، اس کی ذہنی اور جسمی، یعنی علم زیادہ ہے، جسمانی صلاحیت زیادہ ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ دیتا ہے اپنی بادشاہت جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ اب بوڑھے پیغمبر شمائل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے، اور یہ ایک 30 سالہ جوان، خوبرو، خوبصورت، ہاں، اور ذہنی علم والا تھا، مال نہیں تھا بیچارے کے پاس لیکن صلاحیتیں تھیں۔ کہنے لگے کہ یہ کیسے بادشاہ بن، مال تو ہمارے پاس ہے، شاہانہ ٹھاٹ باٹ تو ہمارے پاس ہے، بادشاہ تو ہمیں بننا چاہیے تھا۔ کہا کہ نہیں جی، لیڈر ہونے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری کس کے پاس ہے؟ طالوت کے پاس۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان آیت ملک ہی، کے نشانی اس کی بادشاہت کی، ان یأتیکم التابوت، کہ آ جائے گا تمہارے پاس تابوت، فیہ سکینۃ، یعنی تابوت سکینہ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، بقیۃ، اور بقیہ، مما، اس سے جو ترکہ چھوڑا، آل موسیٰ، آل موسیٰ نے، وآل ہارون، اور آل ہارون نے، تحملہ الملائکہ، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن۔ اب بوڑھے بادشاہ نے ان سے یہ کہا، نبی نے ان سے یہ کہا کہ اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ تابوت سکینہ، جو بادشاہ جالوت تمہارے اوپر حملہ کر کے تابوت سکینہ تم سے چھین کر لے گیا ہے، وہ تابوت سکینہ خود بہت تمہارے پاس آ جائے گا۔ اور اس تابوت سکینہ میں کیا تھا کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام پر جو من اترا تھا وہ بھی اس کے اندر تھا، الواح جو اتری تھی وہ بھی اس کے اندر تھا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو تھا وہ بھی اس تابوت سکینہ میں تھا، اور تورات کا اصل نسخہ جو موسیٰ علیہ السلام نے خود لکھوایا تھا وہ بھی، چونکہ یہ بڑی برکت کے سامان تھے، اور بنی اسرائیل اس چیز کو اپنے لیے، بندہ جو بھی ذہن بنا لے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ صندوق جب تک ہمارے پاس ہوتا ہے نا تو ہمیں فتح جو ہے وہ ملتی رہتی ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ اللہ جیسا بھی گمان کسی کے ذہن میں ڈال دے، اب جالوت چونکہ اس تابوت کو لے گیا تھا، وہاں وبائیں پھوٹی، اور اللہ نے دلوں میں ڈالا کہ اس تابوت کی وجہ سے وبائیں پھوٹ رہی ہیں، انہوں نے کہا اس تابوت کو تو نکالو، انہوں نے ایک بیل گاڑی پہ لادا تابوت اور اسے شہر سے باہر نکالا، فرشتے ہاں کر طالوت کے سامنے گھر کے آگے تابوت سکینہ آ گیا، اور اب ان کو یقین آیا کہ اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب جدا ہوئے طالوت لشکروں کے ساتھ، کالا، کہا، ان اللہ مبتلیکم، بے شک اللہ تمہیں آزمائے گا، بنہر، ایک نہر کے ساتھ، فمن شرب منہ، تو جو کوئی پی لے گا اس میں سے، فلیس منی، تو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ومن لم یطعمہ، اور جو کوئی نہ چکھے اس کو، فانہ منی، تو بے شک وہ مجھ سے ہے، الا من اغترف، مگر جو کوئی چلو بھر لے، غرفۃ بیدہ، اپنے ہاتھ سے ایک چلو، فشربوا منہ، تو پی لیا انہوں نے اس میں سے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے ان میں سے، فلما جاوزہ، پھر جب وہ پار ہوئے اس کے، ہوا وہ، والذین، اور وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے تھے، معہ، اس کے ساتھ، قالوا، تو انہوں نے کہا، لا طاقت لنا اليوم، ہمارے لیے تو آج کے دن کوئی طاقت ہی نہیں، بجالوت وجنودہ، جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ لڑنے کی، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، تو ان لوگوں نے کہا جو یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، کم فئۃ قلیلۃ، کتنی ہی تھوڑی جماعت، غلبت فئۃ کثیرہ، غالب آ گئی ایک بڑی جماعت پر، باذن اللہ، اللہ کی اذن کے ساتھ، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب زبانی نعرے تو سب نے بڑے لگائے، 70,000 یہودی تیار ہو گئے جنگ کے لیے، جی ہم جہاد کریں گے، نکل کھڑے ہوئے، لیکن آگے پیاس لگی، شکایت کی، تو طالوت نے کہا کہ آگے ایک نہر آنے والی ہے، لیکن صرف رگے جو ہے نا ان کو تر کرنا ہے، ایک چلو، 2 چلو جو ہے پانی پیٹ بھر کے نہ پینا، ورنہ تو کم ہمت ہو جاؤ گے۔ لیکن جب انہوں نے نہر دیکھی تو منہ ہی نہر میں ڈال دیے، ہاں، سوائے
313 یہی جو تعداد جنگ بدر میں تھی وہ رہ گئے، اور 70,000 جو ہے نا انہیں کہنے لگے، پیٹ جب بھر گیا نا بہت زیادہ پانی سے تو کہنے لگے اب تو ہمت ہی نہیں ہے جو ہے وہ کہ ہم جنگ کریں۔ لیکن یہ جو صبر کرنے والے تھے مومنین، جنہوں نے تھوڑا سا پانی پیا تھا، کہنے لگے کوئی بات نہیں، کتنی ہی تھوڑی جماعت غالب آ جاتی ہے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر، کیونکہ مومن کا بھروسہ اسباب پر نہیں ہوتا، مومن کا بھروسہ کس پر ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت پر ہوتا ہے۔ فلما برزوا لجالوت وجنودہ، اچھا وہ سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، قالو تو انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے رب ہمارے ہمیں صبر دے دے اور ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافروں کی قوم کے خلاف ہماری مدد کر۔ اب اس لشکر میں داؤد علیہ السلام بھی تھے، ان کے والد، ان کے 6 بھائی بھی تھے، اور یہ داؤد علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، بڑا پھرتیلا ان کا جسم تھا، بڑے مضبوط تھے، اور اگر کوئی جنگلی جانور ان کی بکریوں پہ حملہ آور ہوتا تو یہ پتھر مار مار کے ہی جنگلی وحشی جانوروں کو بھگا دیتے، اور اگر کوئی جانور ان کے ہتھے چڑھ جاتا تو وہ اس کا جبڑا پکڑ کے نیچے پاؤں رکھ کے ایسے کھینچتے تو اس کے 2 ٹکڑے کر دیتے، اتنی طاقت تھی۔ یہ بھی اس لشکر میں تھے مومنین جو ثابت قدم تھے، انہوں نے کچھ پتھر جو ہیں وہ اٹھا لیے۔ اب جالوت سامنے آیا، اس کا لشکر، جالوت پورا لوہے کے اس میں ملبوس تھا، صرف اس کا چہرہ اور یہ آنکھیں یہ ننگی تھی۔ اب مومنوں نے کیا کیا؟ دعا کے ہتھیار اٹھائے، خیر اب ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھنا، ہمیں صبر دینا، اور یا اللہ تو ہماری مدد کرنا۔ فہزموہم بإذن اللہ، تو انہوں نے انہیں شکست دے دی اللہ کے حکم کے ساتھ۔ وقتل داود جالوتا، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو۔ وآتاہ اللہ الملک والحکمت، اللہ نے اس کو بادشاہت عطا کر دی اور حکمت۔ وعلمہ مما یشاء، اور سکھایا اس کو اس سے جو وہ چاہتا تھا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ ہٹا نہ دیتا لوگوں کو بعض کے ذریعے، لفسدت الارض، تو زمین میں فساد ہو جاتا۔ ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالی جہان والوں پر بڑے فضل والا ہے۔ اب داؤد علیہ السلام بڑے ماہر نشانہ باز بھی تھے، وہ فلاحاً انہوں نے وہ پتھر رکھ کے تو ایسا نشانہ لیا جالوت کا جو اس کے ماتھے سے یہاں سے اس کی گدی کو چیرتا ہوا نکل گیا، جالوت ڈھیر ہو گیا، اور پھر اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے شکست دے دی، مومنین کو اللہ نے فتح دے دی۔ پھر یہ داؤد علیہ السلام طالوت کے بعد بادشاہ بھی بن گئے، اور طالوت نے اپنی بیٹی کی شادی جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ کی۔ داؤد علیہ السلام کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی، ہاں جو کچھ اللہ نے سکھانا چاہا اللہ نے سکھایا۔ اور یہ اللہ کا اصول ہے ہمیشہ سے کہ جب ظالم کا ظلم بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہیں سے اس کے ظلم کی روک تھام کر دیتا ہے، دوسروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو ہٹا دیتا ہے، اور امن کا سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ظلم کو دبا دیا۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رسولوں میں سے ہیں۔ یعنی یہ اتنے پرانے واقعات جو ہیں یہ سارے کس نے سکھائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یہ وحی کے ذریعے اللہ نے آپ کو سکھائے ہیں، جو اس بات کی صداقت ہے کہ آپ کے رابطے اللہ رب العزت کے ساتھ ہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم